السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں روز پیش آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے تو اپنے علماء کرام سے رابطہ قائم کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے ہیں، ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی مجلس میں دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ایک عزیز نے کیا ہے جن کا نام ہے سہیل انور۔ انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ اگر ونڈو، گیٹ یا پھر کسی بھی ایسی ہارڈ چیز پر جو کہ لاک کرنے والی ہوتی ہے، دروازے وغیرہ، ان پر ناپاکی لگ جاتی ہے اور پھر وہ سوکھ جاتی ہے، تو کیا سوکھنے کے بعد وہ ونڈو، گیٹ وغیرہ پاک ہو جائے گی یا پھر باقاعدہ اس کو دھونا ضروری ہوگا؟ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے کمرے میں کارپیٹ ڈال دیا ہے جو کہ پرماننٹلی فکس ہو چکی ہے، بار بار اس کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اس کارپیٹ پر اگر ناپاکی گر جاتی ہے، پیشاب وغیرہ گر جاتا ہے اور پھر ہوا یا دھوپ کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے، تو کیا زمین کی طرح میرا کارپیٹ بھی پاک ہو جاتا ہے یا پھر دھونا اس کو ضروری ہوگا؟ دیکھیے سہیل صاحب، پہلی جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ اگر آپ کی ونڈو یا پھر گیٹ یا دروازے وغیرہ پر کوئی نجاست گر جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے تو وہ پاک ہوگی یا نہیں؟ تو پاک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو صاف نہ کر لیں۔ اگر نجاست ایسی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے تو پھر اس نجاست کو ختم کر دیں پانی سے یا پھر کسی ایسی چیز سے جس سے دھویا جانا ممکن ہو۔ اسی طرح وہ کارپیٹ جو کہ فکس کر دیا گیا ہے، اس پر نجاست گر گئی ہے اور سوکھ گئی ہے تو آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ جگہ پاک نہیں ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ دھونے کا طریقہ ہم نے اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں بتلایا ہے، ان تمام ویڈیوز کو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس طریقے کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے ثنا خان نے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ہومیوپیتھک کی جو دوائی ہوا کرتی ہے انہیں ہم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح جو ہومیوپیتھک کا جو کریم ہوتا ہے وہ کریم اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس ہومیوپیتھک کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس میں الکحل ملا ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی ہو یا پھر کسی بھی اور کمپنی کی دوائیاں ہوں، ان دوائیوں کو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کے کریم اور ان کے لوشن بدن پر، فیس پر یا اور کسی جگہ لگانا چاہتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش ہے۔ رہا الکحل کا مسئلہ، تو اس میں جو الکحل ملا ہوتا ہے یہ عام طور پر وہ الکحل ہوتا ہے جو پاک چیزوں سے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ مکئی ہوتی ہے، گیہوں ہوتا ہے، ان سے جو الکحل حاصل ہوتا ہے وہ الکحل ان تمام چیزوں میں اور ان کے پروڈکٹس میں ملایا جاتا ہے جو کہ ناپاک ہوتا نہیں ہے، حرام ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان کی دوائیوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کا لوشن ہو، کریم ہو، جسم پر، باڈی پر اور فیس وغیرہ پر لگانے کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے آلمونڈ ٹی وی نے، السلام علیکم مفتی صاحب، بچوں کے جو فوٹو ہوتے ہیں ان فوٹو کو نکال کر واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر لگا دیا تو پھر کیا گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے واٹس ایپ پر جو آئی ڈی ہوتی ہے، اسی طرح فیس بک ہے، آپ کا انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے اور جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کی ڈی پی پر آپ تصویر لگاتے ہیں یا پھر جانداروں کی تصویر لگاتے ہیں، پرندوں کی لگاتے ہیں، جانوروں کی لگاتے ہیں، اپنے بچوں کی لگاتے ہیں، خود کی لگاتے ہیں، تو یہ جو تصویریں لگانا ہے یہ شرعی ضرورت کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ شرعی ضرورت کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر آپ کا فیس بتلانا ضروری ہوگا، بغیر اس کے آپ کی انٹری ہوتی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں شرعی ضرورت۔ جیسے آپ کے پاس آدھار کارڈ ہوتا ہے، ووٹر آئی ڈی ہوتا ہے، یہاں پر آپ کی تصویر کا ہونا ضروری ہے، بنا آپ کی تصویر کے آپ کو کہیں انٹری کی پرمیشن نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ آپ کے ایک آئی ڈی ہے، اس آئی ڈی کا ہونا اور اس پر آپ کی فوٹو کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔
یہ سیم چیز آپ کے واٹس ایپ پر، آپ کے ٹویٹر پر، آپ کے فیس بک پر اور آپ کے جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں وہاں پر ضروری نہیں ہوتا ہے، یعنی شرعی ضرورت وہاں پر ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر خود اپنی فوٹوز لگائیں، ان کی آئی ڈی پر اپنے بچوں کے فوٹوز لگائیں یا پھر جانوروں کے، پرندوں کے فوٹوز لگائیں۔ اگلا سوال کیا ہے عظیم معین نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آج کل گیلے وائپس ہوا کرتے ہیں جن سے بچوں کے پیشاب یا پھر پاخانے کو صاف کیا جاتا ہے، اگر ہم نے ان وائپس کا استعمال کیا ہے تو ہمارا بچہ پاک ہو جائے گا یا پھر باقاعدہ اس کو دھونا ضروری ہوگا؟ دیکھیے جو وائپس ہوتے ہیں وہ بدن کے اوپر لگی ہوئی ناپاکی اور نجاست کو صرف چوسنے کا اور وہاں سے نجاست کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے، جبکہ ناپاکی کی صفائی کا حکم یہ ہے کہ وہاں سے پانی کو بہایا جائے۔ یہ صورت وائپ سے صاف کرنے میں پائی نہیں جاتی ہے، اس لیے بچے پر کی جو جسم کے اوپر جو نجاست ہے، چاہے پخانہ کی ہو، پیشاب کی ہو، الٹی کی ہو، خون کی ہو یا اور کوئی بھی نجاست ہو، وائپس کی مدد سے آپ ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں، البتہ اتنے حصے کی پاکی اسی وقت ہو کہ جب کہ آپ اس کو پانی سے اچھی طرح دھو لو گے۔ اگلا سوال کیا ہے محترمہ ماہین بیگم قلم نوری نے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، لڑکی کا حاجرہ نام رکھنا کیسا ہے؟ کیا حاجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام تھا؟ جی نہیں، حاجرہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے۔ اسی طرح حاجرہ آپ اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ بڑی برکت والا نام ہے، ایک نبی کی بیوی کا نام ہے۔ اگلا سوال کیا ہے صغرا کمل نے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سبزی مارکیٹ جا سکتی ہے سبزی خریدنے کے لیے، اسی طرح فش مارکیٹ مچھلی خریدنے کے لیے، کراکری خریدنے کے لیے اور دوسرے مارکیٹ میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس میں شوہر کی اجازت بھی شامل ہوتی ہے، شوہر اس کو خود اپنے ساتھ بازار میں لے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے ساتھ جانا بیوی کے لیے جائز ہے سامان وغیرہ خریدنے کے لیے۔ تو جی بالکل اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ آپ کو مکمل پردے کا لحاظ کرنا ہوگا، چہرہ اچھی طرح آپ کا پیک ہو اور برقع آپ کا پراپر ہو، اور برقع اس طرح ٹائٹ فٹ نہ ہو جس کی وجہ سے جسم کے اعضاء جھلک رہے ہوں۔ تو جو شرعی برقع ہوتا ہے اس برقعے کی رعایت کرتے ہوئے، پردے کی رعایت کرتے ہوئے شوہر کے ساتھ باہر نکلنے کی اور خریداری کرنے کی گنجائش ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگلا ایک سوال ہے مفتی صاحب، مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ آج کل ریڈی میڈ کی جو دکانیں ہوتی ہے وہاں پر برقعے کی دکانوں میں بہت سارے مجسمے ہوتے ہیں، اسٹیچو ہوتے ہیں جس میں آدمی، عورت اور بچوں کے کپڑے رکھ کر سجائے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ عمران ریڈی میڈ۔ دیکھیے ریڈی میڈ کے کپڑوں پر، دکانوں پر جو کپڑے باہر شو کے لیے رکھے جاتے ہیں وہ باقاعدہ اسٹیچو اور مجسموں میں رکھے جاتے ہیں۔ اگر بچوں کے ہیں تو پھر بچوں کے اسٹیچو ہوتے ہیں، عورتوں کے ہوتے ہیں، مردوں کے ہوتے ہیں۔ تو ان اسٹیچو میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہ ثابت ہے، جس طرح انسان کا فیس ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہوتی ہے، اس کے لپس ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی ناک وغیرہ ہوتی ہے، تو اس طرح پورا مجسمہ باقاعدہ انسان کی طرح بنا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مجسمہ اور اسٹیچو ایسا ہے جس کا صرف دھڑ ہے، چہرہ نہیں ہے، یا پھر چہرہ اگر ہے لیکن آنکھیں، ناک وغیرہ بالکل صاف نہیں ہے، سپاٹ کیا گیا ہے، تو ایسے مجسمے اور ان کے اوپر کپڑوں کا سجانا جائز ہو سکتا ہے۔ اور اگر خواتین کے مجسمے اور اسٹیچو ہے تو وہاں پر فیس کے ساتھ ساتھ فیس بھی ان کا بلر ہو، اور اس کے ساتھ میں جو جسم کے بہت سارے ایسے اعضاء ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مرد عورتوں کی طرف زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کے سینے کے ابہار ہے، کمر وغیرہ ہے، تو ایسی تمام چیزیں نہ ہوں تو عورتوں کے کپڑے بھی وہاں پر سجانے کی گنجائش ہے۔ نوید احمد نے سوال یہ کیا ہے، کیا بینک میں چپراسی کی نوکری کرنا جائز ہے؟ دیکھیے بینک میں ہر نوکری ناجائز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ نوکری ناجائز ہوتی ہے جو سود کے لکھنے پر، سود کے لین دین کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ آپ جہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں چپراسی کا یا پھر الیکٹریشین کا، تو یہ کام سود کے لین دین میں آتا نہیں ہے،
آپ وہاں پر چپراسی وغیرہ کی نوکری کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کرو ایسا فرمایا ہے، مگر آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ جی ہم نے نکاح کو بہت زیادہ مشکل بنایا ہے۔ نکاح بہت آسان چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی دو گواہوں کی گواہی کے ساتھ ایجاب و قبول کرتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، اور اس میں خطبہ نکاح کو پڑھا جاتا ہے جو کہ سنت ہے۔ اسی طرح مہر کو لازم کیا جاتا ہے جو کہ دینا ضروری ہے۔ اتنے تھوڑے سے کام ہونے کے بعد نکاح بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور ہمارے دوستوں نے لاک ڈاؤن کے حالات میں اس طرح کے نکاح کیے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چھٹ گیا ہے، وہ ماحول چھٹ گیا ہے، پھر سے لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ رسم و رواج ہوتے ہیں، باراتوں کا لین دین ہوتا ہے، بڑی بڑی باراتیں آتی ہیں، پھر ان کے کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح جہیز وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ واقعتاً یہ بڑا مشکل اور ایسا کام ہے جس کو شریعت اور سنت نے پسند نہیں کیا ہے۔ نکاح کو بالکل سادہ بنایا جائے، جتنے لوگ قریبی ہیں ان کے اندر اعلان کر دیا جائے، مسجد میں نکاح کی مجلس کو قائم کیا جائے، اور جہاں پر کھانے وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اگر بارات بہت زیادہ دور سے آئی ہے تو ان کے ناشتے وغیرہ کا معمولی سے انتظام کر دیا جائے۔ باقاعدہ بہت بڑا کھانا کھلانا وغیرہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے۔ ہاں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے ہو جانے کے بعد جو لڑکا ہوتا ہے، جو شوہر ہوتا ہے، بیوی کو لے جاتا ہے، وہ اپنے گھر پر ولیمہ کرائے اور دعوت عام کروائے۔ اگلا سوال کیا ہے علی اکبر نے، کہتے ہیں مفتی صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر عام آدمی ہے وہ حدیث شریف پڑھتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ جو حدیث اس نے پڑھا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ جی دیکھیے، آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بڑی بابرکت چیز ہے اور مبارکبادی کے لائق کام ہے۔ ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اگر آپ قرآن کریم کی تفسیر خود سے پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کوئی حدیث مبارکہ آپ خود سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو مطالعہ کرنے کے پہلے جو آپ کے امام صاحب ہیں یا پھر جو آپ کے عالم ہیں جن پر آپ کو اعتبار ہے، تو ایسے عالم صاحب سے رجوع کر دیجئے۔ وہ جس کتاب کا حوالہ دے اس کتاب کا مطالعہ شروع کرے اور ان کی نگرانی میں کرے، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں جس کو خود آپ اپنے ذہن سے سمجھ نہیں سکتے، تو ان کے رہبری میں احادیث کی کتابوں کا مطالعہ شروع کرے، قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ شروع کرے، اور جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے انہی سے رابطہ قائم کرے کہ مجھ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ میری رہبری کر دیں۔ اگلا سوال کیا ہے یوٹیوب کنگ نے، کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے احتلام ہوتا ہے تو میں اس کو دھو دیتا تھا صابن وغیرہ سے، لیکن یاد نہیں کہ میں نچوڑتا تھا یا نہیں، بس یہی پرابلم ہے جو مجھ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ نے یہ بات تو قبول کی ہے کہ جب بھی آپ کے کپڑے ناپاک ہوتے تھے تو آپ صابن سے اچھی طرح دھو دیتے تھے، مطلب اس پر کی جو نجاست تھی اس نجاست کو آپ ختم کرتے تھے، لیکن یاد نہیں ہے کہ آپ نے اس کو باقاعدہ نچوڑا ہے یا نہیں نچوڑا، اور اگر نچوڑا ہے تو 3 مرتبہ نچوڑا ہے یا نہیں نچوڑا۔ تو ایسی صورت میں دیکھیے غالب گمان آپ کا کیا کہتا ہے۔ اگر کسی کپڑے کے بارے میں آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے وہ کپڑا جس پر نجاست لگی تھی صرف دھویا ہے، نچوڑا نہیں ہے، تو ابھی تک وہ پاک نہیں ہوا ہے، اس کو 2 مرتبہ اور دھو دیجئے، نچوڑ دیجئے، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور کسی کپڑے کے بارے میں اگر غالب گمان یہ ہے کہ میں نے اس کو دھویا بھی ہے اور نچوڑا بھی ہے تو پھر آپ کے حق میں وہ کپڑا پاک ہے۔ یہاں پر آپ کو غور اور فکر کرنا ہوگا۔ یہ تھے ہمارے دوستوں کے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست اور اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔